السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ اور پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کو سیاسی، معاشی اور کچھ قانونی معاملات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں بجٹ پیش کیا گیا اور ایسے حالات کے اندر بجٹ پیش کیا گیا ہے جہاں پہ پاکستان میں وزیر خزانہ خود کہتے ہیں کہ ایک جانب کو 5 سے 6 ہزار ارب روپے کی سالانہ ٹیکس چوری ہوتی ہے اور اسی ملک میں 4,000 ارب کے قریب ٹیکس استثناءات یعنی کہ چھوٹ دی گئی ہیں مختلف سیکٹرز کو۔ ایسے حالات میں جو ابھی بجٹ پیش کیا گیا اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے اوپر تقریباً 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ ان حالات کے اندر جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کے اوپر بھی 20 روپے فی لیٹر بتدریج اضافہ کیا جائے گا 1 جولائی سے۔ تو اس سے کیا نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، پاکستان کی عوام کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا، اور ان چیلنجز کی صورت کے اندر کہ جہاں پہ ہم 1,000 ارب روپے ٹیکس استثناءات یا ٹیکس چوری کی مد میں ہمارے ضائع ہو رہے ہوں، وہاں پر ہمیں کوئی تقریباً 9,800 ارب روپے صرف ایک سال کے اندر سود کی ادائیگیوں پر صرف کرنا ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں، اس میں ایک بجٹ کو کتنا متوازن بنایا جا سکتا ہے، اس پہ ایک ہم بات کریں گے۔ دوسرا، سیاسی معاملات جو چیلنجز ہیں، وہاں پر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف تو پچھلے 2 سال سے مسلسل سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور ان کو بہت سے سیاسی چیلنجز کا سامنا بھی ہے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نہ صرف اس بجٹ کو لے کر بلکہ پنجاب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی۔ جو گلہ تحریک انصاف کو تھا وہی پیپلز پارٹی کو بھی، اور یوسف زئی گیلانی صاحب نے یہ بات کی اور کہا ہے کہ ہمارا صرف بجٹ کے اوپر مشاورت بھی ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے، لیکن پنجاب کے اندر ہمیں سپیس بھی نہیں دی جا رہی، اس لیے یہ تحفظات اور اختلافات جو ہے کہ وہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اور تیسرا بڑا اہم معاملہ جو عدلیہ کے اندر دباؤ کا تھا، جو ایگزیکٹو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، وہ بار بار کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج جب راولپنڈی میں خطاب کیا ججز سے اور وکلا کمیونٹی سے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اور کہا کہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر ججز دیانتداری کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے تو یہ جو دباؤ یا انٹرفیئرنس ہے یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 حوالے ہیں جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علی بخاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق ہے، اسلام آباد سے الیکشن لڑا لیکن ابھی تک ان کا معاملہ فارم 45 اور 47 کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ سے، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ قمر صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیلنجز سیاسی اور معاشی، ایک طرف جو ہے کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ٹیکس چوری کی بھی اتنا بڑا ہجوم ہے، اور پھر یہ جو اضافی ٹیکس سیلریڈ کلاس کے اوپر ڈلا، تو آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور کے اوپر تو یہ سیاسی حکومتوں کے لیے ایک قسم کی سیاسی خودکشی سمجھی جاتی ہے؟ تو یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام کے اوپر اتنا بڑا دباؤ پڑے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، خودکشی تو ہم نے کر لی تھی جی، سیاسی خودکشی اپریل 22 میں کر لی تھی، اور اس نیت سے کی تھی کہ تمام پولیٹیکل کیپٹل جلا کر تو ہم پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچائیں گے۔ تو جو فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا اس کو تو اب ہم نے اسے درست ثابت کرنا ہے، اس کو تبدیلی کا تو کوئی امکان نہیں۔ لیکن آپ اگر پچھلے چند ماہ سے جو ڈائریکشن بنی ہے معیشت کی اس کو دیکھیں، سٹیبلٹی کرنسی کی دیکھیں، سٹاک ایکسچینج کی جو آج کی پوزیشن ہے اور پچھلے 2 مہینوں کی رائز ہے اسے دیکھیں، اور پھر جو مہنگائی کا انڈیکس ہے اسے دیکھیں جو 37-38% سے اب کوئی 12 سے نیچے آ گیا 11.5% پہ۔ تو یہ پھر لگتا ہے کہ وہ ویکلی ہے، ابھی بھی جو آج ڈیٹا جاری ہوا ہے جو اس 10-11 مہینوں کا ہے وہ 23% بتایا جا رہا ہے۔ چلیں اگر فرض کیا اس کو، میں نے چونکہ نہیں دیکھا، میں اسے درست تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں تو 38 اور 23 پھر بھی 11 مہینوں کا فرق ہے، تو سلوپ آف جو انفلیشن تھی وہ بھی کم ہوئی ہے، اور بہت سی چیزوں کی اصل میں آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا اور دیگر جو بنیادی کھانے پینے کی چیزوں میں اثر، باقی چیزوں میں تسلیم کے کوئی زیادہ قیمت میں کمی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے ڈائریکشن درست ہے۔ اب یہ جو 225 ارب کا سیلریڈ کلاس پہ ہے، یہ کوئی خوشی سے فیصلہ نہیں کیا گیا،
لیکن یہ عارضی ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹیکس سلیبز میں رد و بدل ہوئے اور فیوریبلی ہوئے، یعنی جب 25,000 تھی سلیب تو پھر وہاں سے 50,000 ہمارے دور میں ہی ہوا تھا، اور اس پہ جو پرسنٹیجز تھیں وہ بھی کم ہوئی تھی. تو یہ عارضی ہے، یہ بھی انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے. اچھا، ایک اور بڑا جو اعتراض ہوتا ہے، پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے، مندوخیل صاحب اس کے اوپر بات کریں گے کہ مشاورت نہیں کی گئی. آپ کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشاورت تو ہم سے بھی نہیں ہوئی، یہ بنا بنایا آئی ایم ایف کی طرف سے سارا فارمولہ یا بجٹ آیا، اور کیونکہ فائنانس منسٹر بھی باہر سے آئے ہیں، آ کے واپس اپنی شہریت انہوں نے بحال کروائی ہے، تو انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہے کہ شاید حکومت کے اپنے بعض وزراء کو بھی نہیں معلوم تھی جو بجٹ کے اندر آئی ہیں. تو یہ پرسیپشن درست ہے؟ یہ پرسیپشن کوئی 20 سال سے میں سیاست میں ہوں، اور اس سے پہلے بھی جب ہم سرکار کی نوکری میں تھے اور بچپن سے، تو بجٹ کے ایک پرنسپل ہے کہ بجٹ میں بہت سی چیزیں، یعنی ہر رکن پارلیمنٹ اس کا پریوی نہیں ہوتا. یہ تو ہر سیاسی جماعت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی ایسے ہی تھا، پیپلز پارٹی کی 77 والی تھی تب بھی ایسے ہی تھا، اور مسلم لیگ کاف کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور یہ ٹریڈیشن بھی، جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بجٹ تجاویز ہیں بیسیکلی. مشاورت کا جو عمل ہے پارلیمنٹیرین سے، اور جو ٹیئرز ہیں اپنا پولیٹیکل سرکلز کے اور اتحادی جماعتوں کے، وہ ابھی شروع ہوگا. وہ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہوگا، کمیٹیز میں آئیں گے، بجٹ پہ تقاریر ہوں گی، بجٹ پہ کٹ موشنز ہوں گے. تو ڈیموکریٹک نارمز تو یہ ہیں، کہیں بھی بجٹ کا جو ڈاکومنٹ جو پہلے آتا ہے اس کو کہیں بھی اگر وہ اسے شیئر کر دیا جائے تو پھر تو شاید ایک پنڈورا باکس کھل جائے. تو یہ روایت بھی یہی ہے، رواج بھی یہی تھا، ہوتا بھی ایسے آیا ہے. جو آج یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی، جہاں تک میرا یا مندوخیل صاحب کا جو ہم پارلیمنٹ میں ہم ہیں یا ہم پارٹی کے جس لیول پہ، میرا خیال ہے، میرا تو گلہ اس پہ نہیں بنے گا، لیکن ہمارے جو جس طرح پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے تو ان کا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپس میں مندوخیل صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ قمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمانی روایات ہیں کہ ہمیشہ بجٹ میکنگ کے اندر تو خاص جو اکنامک مینجمنٹ یا ٹیم ہوتی ہے وہی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، پارلیمان کے ممبر یا پارلیمانی پارٹی تو پارلیمان کے اندر جب ڈسکشن ہوتی ہے تب معاملہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب شاید یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں، کہ شاید آپ کا احتجاج یا خدشات جو ہے کہ وہ تھوڑا قبل از وقت ہیں، پارلیمانی فورم کے اوپر آپ اپنی کٹ موشن یا ساری چیزیں لا سکتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن کر دوں مندوخیل صاحب کی اجازت سے، کہ جو سیاسی قیادتوں کے معاملات ہیں اس سے میں آگاہ نہیں ہوں. تو جو قیادت ہے سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی یا دیگر اتحادی جماعتوں کی، ان کے ہو سکتا ہے کہ یہ اب آپس میں جب قیادت بیٹھے گی تو فیصلہ کرے گی، ہو سکتا ہے ان کے تحفظات درست. مندوخیل صاحب، آپ کے ساتھ کچھ ریٹن کمٹمنٹس تھی شاید، اس کے اوپر جو فلفل نہیں ہوئی ہیں، جو سارا اعتراض کا معاملہ جہاں سے اٹھا. دیکھیے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سمیت بہت سارے اینکر جب نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ یہی کھانا مارتے تھے کہ آپ لوگ حکومت کا حصہ ہو، حکومت کا حصہ ہو. تو آج آپ ہی بتاتے ہم کیسے حکومت کے حصہ ہے کہ ہم سے مشاورت ہی نہیں. اگر مشاورت ہے تو قمر صاحب بتاتے مشاورت بھی ہے، کس لیول پہ بھی ہے. یا تو آپ کھل کے بول دیں کہ بھائی ہم نے خود نہیں بنایا، آئی ایم ایف نے بنایا، تو پھر ہم اس پہ خاموش ہو جائیں گے. اگر آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے بنایا، ہمارا ویژن ہے، نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، تو آپ مجھے بتا دو اس پورا بجٹ کے اندر مجھے نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ ان کا ویژن تو بتا دو. سرکاری ملازمین، بنے بنایا ملازمین نے اس پہ ٹیکس بڑھا دیے، بجلی کے بل ویسے آتا ہے آپ نے ٹیکس ڈال دیے، گیس پہ ڈال دیے، پیٹرول آپ نے 20 روپے اور مہنگا کر دیے، ڈیزل. آپ کا اپنا جو ویژن ہے اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کی جو اکانومی اس کو بڑھانے کے لیے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایسا کوئی چیز تو بتا دیں تاکہ میں بھی تو اپنے لوگوں کو، اپنے حلقے کے عوام کو بتا دوں کہ بابا نا بالکل ٹھیک بجٹ ہے. آپ کو تو کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو اسی طرح ہے ماضی میں امن و امان پہ قابو پانا ہے، موبائل بند کرو سروس، لو جی ہو گئے بھائی، بم بلاسٹ نہیں ہوگا، کیوں موبائل نہیں چلے گا. یہ تو آپ نے وہ اقدامات کیا، آپ کا ویژن کدھر ہے اس بجٹ کے اندر، وہ تو بتا دیں عوام کو. جو پارٹی منشور تھا، یہ نظریہ جس کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیا ہے، یہ بتائیں مندوخیل صاحب، یہ میں قمر صاحب کے لیے بھی سوال چھوڑتا ہوں کہ اس پہ ضرور کمنٹ کریں کہ ہم نے جہاں پہ دیکھا نا ایگزیمپشنز کچھ جگہوں پہ ختم کی گئی ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر اس کو ٹیکس رجیم میں لایا گیا. فار ایگزامپل کاغذ یا پلاسٹک کا سکریپ
اس کو ٹیکس رجیم میں لایا گیا اور آئرن، لوہا اور سٹیل کو ٹیکس چھوٹ دے دی گئی. تو یہ تو کاغذ اور یہ جو سکریپ کا کام ہے، یہ تو میرا خیال ہے کچھ درمیانے لیول کے کاروباری لوگ یا چھوٹے لوگ کرتے ہیں. آئرن اور سٹیل تو بڑے کاروباری گروپ ہے، ان کا بزنس ہے، تو ان کو تو نیٹ میں لانا نہیں چاہیے تھا. نہیں، یہ دیکھیے میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ کا اسٹیل کا کارخانہ ہے اور میں ایک چھوٹا سا علاقے کا آدمی ہوں، میں نے چھوٹا سا مکان بنانا ہے. آپ کے اوپر ٹیکس لگا دیں کہ آپ وہ سرے مہنگا کر دو گے. 4 لاکھ تو پہنچ گئے پچھلے ماضی میں. تو اس سے کوئی فرق نہیں سوچ سکے. فرق پڑے گا غریب عوام پہ. اگر آپ سیمنٹ پہ لگائیں گے یا سریے پہ لگائیں گے، وہ کارخانے والے کیا کریں گے؟ اس کے اوپر 4 پیسے رکھ کے پروفٹ آپ کو مارکیٹ میں بولو بھائی ہمیں خود کتنے مل رہا ہے. تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. آپ ماضی میں دیکھ کے سریے 4 لاکھ تک پہنچ گیا. سیمنٹ آپ کتنے مل رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے ابھی 2-3 سال پہلے 250 روپے بوری تھا، اب 1100 سے اوپر بوری چل رہی ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کو آپ کی نظر میں لگ رہے کہ اگر وہ انڈسٹری پہ اس نے نہیں لگا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈسٹری والے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پہ دودھ فروش ہے، کل کراچی میں دودھ والوں کمشنر سے مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھائی پیچھے سے دودھ مہنگا آ رہا ہے، تو بڑی مشکل سے اللہ کر کے اس کو 20 روپے مہنگا کر دیا ہے. ان کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ میں اور آپ وہ تو قیمت بڑھا دیں گے، امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہی آئے گا. اگر گورنمنٹ دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دے یا ڈیری فارم کے ٹیکس لگا دے تو اسے 250 روپے لیٹر کلو دینا ہے، اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا عام عوام کے اوپر؟ لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. پراپرٹی جو 5 لاکھ روپے تک ہے، 5 کروڑ تک ہے، اس پہ 3%، 10 سے اوپر ہے اس پہ 5%، نان فائلر کے اوپر 12-15%. یہ بھائی یہ چور بازاری جو نان فائلر ہے یہ کیا. ایک آدمی اگر 10 کروڑ کا پراپرٹی لے رہے تو آپ اسے 15% ٹیکس کیوں لے رہے ہو؟ آپ بولو بھائی نہیں جی آپ کو تو دینا ہی نہیں ہے، آپ پہلے آ جاؤ فائلر بنو. غریب آدمی جس کے پاس پیسے نہیں وہ نہ فائلر بنے. یہ تو یہ چیز ہے. دوسری بات میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا اگر میں مثال آپ کو بتا دوں، 20 لاکھ میرے حساب سے اسلام آباد کی آبادی ہے، وہاں کم سے کم 40-50 لاکھ گھر بنے ہوئے. قادر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں آپ کی اسی بات سے. ہم سٹارٹ پھر علی بخاری صاحب کو بھی جو ہے کہ اس میں لیں گے کہ ان کی پارٹی اس سارے بجٹ کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، اور پھر جو باقی دیگر سیاسی اور قانونی معاملات ہیں اس کو بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا.